وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم و معزز سامعین، ہم اور آپ سب سے پہلے وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. آج مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے. مدرسے کی عمارت، مدرسے کے طلبہ، مدرسے کے اساتذہ، مدرسہ کے معاونین حضرات سے مل کر آج سے پہلے 20 سال پہلے میرا آنا ہوا تھا امن بازار اسلامی کانفرنس میں. اس وقت میں آیا تھا شیخ طریقت عارف باللہ حضرت علامہ شاہ عزیز الرحمن علیہ رحمت و رضوان سے میری ملاقات ہوئی تھی. عزیز الحق سبحان اللہ، میرے لیے بڑی دعائیں دی تھی انہوں نے، بڑی دعائیں دی تھی، اور ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ میں لگاتار ڈھاکہ محمد پور کنٹینیو 4 سال تک آتا رہا. اس کے بعد ایک مرتبہ وہاں سے یہاں آیا. چاٹ گرام میں کوئی خاتون گنج یا خاتون مسجد ہے. اس وقت پاکستان سے حضرت علامہ مولانا شاہ طیب صاحب تشریف لائے تھے. وہ دوسرا اتفاق تھا میرا. آج میں تیسری مرتبہ آیا ہوں آپ کے چاٹ گرام میں. الحمدللہ گدی نشین حضرت علامہ مولانا ابو الفرح فرید الدین قبلہ بڑے اخلاق مند، بہت ہی خلیق حضرت مولانا بلال نعمانی لگاتار کنٹینیو مسلسل رابطے میں رہے کہ حضرت آپ کو آنا ہے، یہاں آنا ہے. آپ لوگوں کی دعا کے طفیل میں حاضر ہو گیا. بہت مختصر وقت میں مختصر گفتگو کروں گا. ابھی چونکہ وقت کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، ہمارے ہی طرح ٹوپی پہننے والے، ہمارے ہی طرح داڑھی رکھنے والے، ہمارے ہی طرح جبہ کبہ میں ملبوس، ہمارے ہی طرح رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے. مگر افسوس تو یہ ہے
کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی رسول کے علم غیب کے بارے میں چائے خانے میں بیٹھ کر، ہوٹل میں بیٹھ کر، چلتے ہوئے تبصرہ کرتے ہیں کہ رسول کو علم غیب تھا یا نہیں۔ میں کہتا ہوں اس سلسلے میں ہمارے اسٹیج پر علماء موجود ہیں، بے پناہ دلائل موجود ہیں قرآن حدیث میں، مگر میں آج تاریخ کے حوالے سے ان چند افراد کا نام لوں گا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کے علم غیب کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ رسول پاک کے علم غیب کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا۔ حالانکہ شریعت میں نبی کو نبی اس وقت کہا جاتا ہے جو نبی لازماً غیب داں ہوتا ہے۔ جو نبی ہوگا وہ غیب داں ہوگا۔ تاریخ میں نبی کو نبی ماننے سے انکار کیا گیا ہے، مگر اس بات سے انکار نہیں کیا گیا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب داں ہوگا۔ جو نبی ہوگا وہ علم غیب جانے گا، جو علم نبی ہوگا اس کو علم غیب ہوگا۔ مگر یہاں پر ضمناً ایک بات میں بتاؤں، میرے خدا کو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، میرے رسول کو جو علم غیب ہے عطائی ہے۔ میرے خدا نے عطا فرمایا، میرے مصطفیٰ کو علم غیب ہے۔ میں مانتا ہوں ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، اور قرآن کا ارشاد بھی ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسول کے سوا کسی کو علم غیب نہیں بتاتا۔ علم غیب بتاتا ہے مگر جس رسول سے راضی ہوتا ہے۔ میرے رسول کا تو معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، ظہر عزت و اطلاع محمد، ظہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آدم خدا کی رضا چاہے، موسیٰ خدا کی رضا چاہے، عیسیٰ خدا کی رضا چاہے، 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے اور سب خدا کی رضا چاہ رہے تھے، مگر میرے رسول کا مقام، میرے رسول کی شان، میرے رسول کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ خود میرے رسول کی رضا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھیے ابو جہل کا بارگاہ رسالت میں یہ کہنا کہ آپ نبی ہیں تو بتا دیجئے میرے مٹھی میں کیا ہے، میرے مٹھی میں کیا ہے۔ ابو جہل کا یہ کہنا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ کفار مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، جو نبی ہوگا اس کو علم غیب ہوگا، جو نبی ہوگا اس کو علم غیب ہوگا۔ کفار مکہ کا بھی یہی عقیدہ۔ لوگ آتے جا رہے ہیں، بیٹھتے جائیں گے، بیٹھنے دیجئے اطمینان سے۔ آپ لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان سے تھوڑی دیر میری گفتگو سماعت فرمائیے۔ وقت تو یہاں کے افطار کا معلوم نہیں ہے، جب وقت ہو جائے تو آپ ہم کو بتا دیجئے گا۔ ایسے بڑے اطمینان سے سنیے آپ۔ میں ہندی میں بول رہا ہوں، اردو میں بول رہا ہوں، میرے بعد تراویح کے بعد اچھی اچھی تقریریں سننے کو آپ کو ملیں گی، بنگلہ زبان میں ملیں گی، مگر ذرا سا توجہ میں چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کفار مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ علم غیب، اس کو علم غیب ہوگا، جو نبی ہوگا وہ عالم غیب ہوگا۔ محترم دوست اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے مکہ المکرمہ میں اسلام کی شعائیں پھیل چکی ہیں، اب بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے،
ابو جہل کے پیٹ میں درد ہوا، کیسے روکا جائے؟ حبیب یمنی کو خط لکھتا ہے، او حبیب یمنی، یمن سے جلد آؤ، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اگر اسی طرح اسلام پھیلتا رہا تو چند دنوں میں پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجتا نظر آئے گا، جلد آؤ، تمہارے ماننے والے ہیں یہاں، تم آؤ گے تو اسلام کا پھیلنا رک جائے گا۔ حبیب یمنی خط پاتا ہے اور یمن سے چل دیتا ہے، مکہ آتا ہے، ابو جہل سے ملتا ہے، ابو جہل سے کہا کہ ٹھیک ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے میں ملاقات کروں گا، جب تک ان سے میری ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت بڑی بات ہے یہ۔ ابو جہل حبیب یمنی چند روسائے مکہ ایک جگہ تھے، نبی کو خبر کی گئی، آمنہ کا راج دلارا، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ جیسے ہی مجمع میں تشریف لائے سب کی حالت خراب، اللہ اکبر، سب کی بولتی بند۔ حبیب یمنی کہتا ہے تم پوچھو ابو جہل سے، ابو جہل کہتا ہے حبیب یمنی سے تم پوچھو، تم بات کرو، بات کرنے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے۔ مرعوب ہو گئے سب کے سب۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب سب کی حالت خراب، سب مرعوب ہو گیا، تم پوچھو تو تم پوچھو۔ بہت مشکل سے اپنے آپ پر قابو پا کر حبیب یمنی پوچھتا ہے، کس سے پوچھتا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات سے پوچھتا ہے۔ کس سے پوچھتا ہے؟ اس سے سوال کر رہا ہے کہ جس کے صدقے میں زمین پیدا کی گئی، جن کے صدقے میں آسمان پیدا کیا تھا، جن کے صدقے میں کائنات پیدا کی گئی، جن کے صدقے میں سارے ذرات پیدا کیے گئے، اس نبی محترم سے پوچھتا ہے کہ سنا ہے آپ نبوت کے دعوے دار ہیں، سنا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا صحیح ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں بالکل صحیح سنا ہے تم نے، میں نبوت کا دعوے دار ہوں، میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، بولو کیا بات ہے؟ اب حبیب یمنی ذرا سا غور سے سنیے گا، حبیب یمنی دو باتیں رکھ رہا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا جو نبی ہوتا ہے وہ کمال دکھاتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، ایک بات، اور جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبر دیتا ہے۔ تو کیا آپ یہ باتیں بتا سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ کمال، کون سا کمال دکھاؤں؟ تم بول، میں اپنے سے کمال نہیں دکھاؤں گا، تم بولے گا وہی کمال دکھاؤں گا۔ تم کون سا کمال دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ اللہ، کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، آؤ آمنہ کے گیسو دراز شہزادے کا کمال دیکھو، میرے آقا کا معجزہ دیکھو۔ 14ویں رات کا چاند ہے، پوری تابانی کے ساتھ پوری کائنات کو منور کر رہا ہے، روشن کر رہا ہے، تابناک کر رہا ہے۔ حبیب یمنی کی نگاہ 14ویں رات کے چاند کی طرف اٹھی، کہا آج اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو میں سمجھ جاؤں گا تم با کمال ہو، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، یہی کمال دیکھنا چاہتا ہے تو کہ میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دو؟ میرے آقا نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا چاند کی طرف، چاند نے اپنے جگر کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ دو ٹکڑے ہو گئے۔ حبیب یمنی پھٹی ہوئی نگاہ سے دیکھتا رہا، کہا ایک بات تو معلوم ہو گئی، دوسری بات یہ ہے جو بات میں اصل بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، کفار مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، جو نبی ہوتا ہے وہ غیب داں ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کو علم غیب ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبر دیتا ہے خدا کی عطا سے، خدا کے عطا سے۔
خدا کی جب عطا آتی ہے تو شرک ختم، خدا کی عطا آئی شرک ختم خدا کی عطا سے۔ تو آپ غیب کی خبر دیجئے۔ میرے آقا نے کہا تم ہی بول، تم بتا کون سی خبر بتاؤں، کون سی خبر؟ کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں، میرے دل میں کون سی بات پوشیدہ ہے اسے بھی کیچ کیجئے اور اس کا جواب بھی عطا فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا سن، تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے، تیرے گھر میں ایک لڑکی ہے، وہ لڑکی اپاہج ہے، لنگڑی ہے، ہاتھ سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، زبان سے گونگی ہے، وہ بول نہیں سکتی، وہ پکڑ نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، یہ تمہارے گھر میں تمہاری لڑکی ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری لڑکی کو شفا مل جائے، حبیب یمنی تم چاہتے ہو تمہاری لڑکی تندرست ہو جائے، تم چاہتے ہو تمہاری لڑکی کو تندرستی مل جائے، جا تیری لڑکی اچھی ہو گئی، جا۔ اب حبیب یمنی کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ میری بیٹی یمن کے اندر ہے، چہار دیوار کے اندر ہے، باہر نہیں نکلتی ہے، وہ معذور ہے، وہ اپاہج ہے، وہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جو مکے کی سرزمین پہ بیٹھ کر یمن کے حالات سے آگاہ ہو سکتا ہے، واقف ہو سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے، وہ غیب کا علم دے سکتا ہے، تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑھ لیا کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسلام قبول کر لیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کیا سنا آپ نے؟ کل کا کافر، کل کا انسان رسول اللہ کے علم غیب کو دیکھتا تھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا تھا، اور آج کا ٹوپی پہننے والا، داڑھی رکھنے والا، کلمے کی تبلیغ کرنے سے نہیں تھکنے والا، رات دن کلمے کی تبلیغ کرنے والا، وہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر کے نہ معلوم اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ اگر گنجائش ہے تو ایک واقعہ اور بتاؤں، اور جس سے معلوم ہوگا کہ کل لوگ نبی کے علم غیب کو دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھتے تھے، آج کا کلمہ پڑھنے والا نبی کے علم غیب کا انکار کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چشم ہدایت عطا فرمائیے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ صفوان کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ بہت بگڑا ہوا کافر تھا، کٹھ بگڑا تھا، بالکل اسلام کا مخالف تھا۔ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان اور عمیر یہ دونوں میٹنگ کر رہا ہے، پلان بنا رہا ہے، اسکیم بنا رہا ہے۔ وہ کیا اسکیم ہے؟ صفوان کا رہا ہے جنگ بدر میں ہمارے عزیز و اقربا قتل کر دیے گئے، بدلے کا انتقام کی آگ سلگ رہی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، کیسے بدلہ لیا جائے؟ عمیر نے کہا ہاں صفوان بات صحیح ہے، ہمارے بھی عزیز و اقربا قتل کر دیے گئے، ہمارا بیٹا گرفتار ہو کے آ گیا، میں بھی چاہتا ہوں اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا، بال بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی، تو میں آنے واحد میں مدینہ جاتا اور رسول اللہ کو قتل کر کے آ جاتا۔ صفوان نے کہا بچے کی فکر مت کرو، قرض کی فکر مت کرو، قرض میں ادا کر دوں گا، بچوں کی پرورش کا ذمہ دار میں ہوں، جا مدینہ جا اور رسول اللہ کا کام تمام کر کے آ، رسول اللہ کو قتل کر دے۔ اب ذرا بتائیے، یہ حتیم کعبہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، یہ دو آدمی کے علاوہ کوئی نہیں ہے وہاں، تیسرا کوئی نہیں ہے، صرف ایک صفوان ہے، ایک عمیر ہے، یہ دونوں میٹنگ کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد گھر گیا عمیر، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لیا، تلوار لے کر تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا، مدینہ پہنچا۔ جیسے ہی مدینہ پہنچا میرے آقا نے فرمایا عمیر
کس مقصد سے آنا ہوا؟ عمیر مقصد کیا ہے؟ کا مقصد یہ ہے کہ میرا بیٹا گرفتار ہو کر آیا ہے، میں اس کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کے خلاف جو پروگرام بنایا تھا وہ تم کو بھول گئے۔ تم نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ قتل کر دیا جائے، تم قتل کے ارادے سے آئے ہو۔ میرے دوست اور بزرگوں، اب وہ عمیر سناٹے میں آ جاتا ہے کہ یہ پروگرام جہاں بنا تھا وہاں تو صرف میں تھا، صرف صفوان تھا اور کوئی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی کو خبر کیسے ہو گئی؟ جو نبی مدینے میں بیٹھ کر مکے کے حالات سے باخبر ہو وہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑھ لیا کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم دوست اور بزرگوں، کیا سمجھا؟ میری تقریر کا ماحصل یہی ہے کہ کل لوگ رسول اللہ کے علم غیب کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، اسلامک سرکل میں داخل ہوتے تھے، لیکن آج ٹوپی رکھنے والا کیسا اس کا ایمان ہے، کیسا اس کا عقیدہ ہے، کیسی اس کی نماز ہے، کیسا اس کا حج ہے، کیسا اس کا روزہ ہے۔ ایک طرف تو نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور دوسری طرف ببانگ دوحل اعلان کرتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم تو دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو چشم بصیرت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ لا کلمہ پڑھتے رہو بھائیو۔ ہو گیا سمے، ہو گیا، توجہ ذرا، توجہ ذرا، جو لوگ ورکر ہیں ان کو کام کرنے دیجیے، آپ اپنی توجہ کو رکھیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرا واقعہ بیان کیا، ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں جن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے لوگ سڑے ہوئے کفار، سڑے ہوئے لوگ نبی کے علم غیب کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، نبی کے علم غیب کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، مگر آج کا ایسا مسلمان ہے جو کلمے کی تبلیغ بھی کرتا ہے۔ ہائے یہ زمانہ، ہائے انقلاب زمانہ کہ کل جس نبی محترم کے علم غیب کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، آج اسی نبی کے علم غیب کا انکار کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ رسول کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اسی ایام میں ایک شخص فضالہ بن عمیر بھی دبے پاؤں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، دل میں سوچ رہا ہے تنہائی کا موقع ہے، رسول اللہ کو قتل کر دینے کے لیے اس سے بہترین موقع پھر دستیاب نہیں ہوگا۔ دل میں ایسے ارادہ کیا، فوراً نبی نے پلٹ کر دیکھا، کہا فضالہ کیا سوچ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، میں اللہ کی یاد کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے کہا توبہ کر توبہ، تمہارے دل کا حال مجھ پر پوشیدہ نہیں رہتا ہے، تمہارے دل کا حال، تمہارے دل کی بات مجھ پہ پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے نبی نے اپنا دست مقدس اس کے سینے پہ رکھ دیا، دل پر رکھ دیا۔
धड़कते हुए दिल पर फुजाला का कहना है कि नबी करीम ने जैसे ही अपना हाथ, अपना मुकद्दस हाथ मेरे सीने पर रखा, मेरे दिल की हालत बदल गई, मेरी हस्ती का आलम बदल गया। अब मेरे सामने इश्क़ व ईमान का उजाला था, कुफ्र की सारी तारीकी छट गई थी। अब मैं काफिर नहीं था। अल्लाह अकबर मोहतरम दोस्त पर पढ़ लिया कल मैं शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या देखा, क्या सोचा, क्या समझा आपने मेरे भाइयों? कल का दौर वो था जो नबी के इल्म गैब को देखकर लोग कलमा पढ़ते थे। आज कैसे हैं वो लोग जो नमाज की तबलीग भी करते हैं, नमाज रोज़ा की तबलीग भी करते हैं, अपने को मुसलमान भी कहते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, टोपी भी पहनते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, जुब्बा भी पहनते हैं, मगर कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं था। नबी के लिए इल्म गैब मानना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, अभी बता दिया मैंने कि मेरे नबी का जो भी इल्म गैब है वो खुदा की अता से है, खुदा ने अता फरमाया। जी ख़त्म, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। खबर आ गई, वक्त अब नाजुक है, वक्त हो गया है। मेरी गुफ्तगू कल लुब्बुल-लबाब यही था कि अल्लाह तबारक तआला हमें अपने आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मेहमान खुसूसी अल्लामा शाह सूफी अबुल कलाम अहसन कादरी बहुत हसीन तकरीर फरमाई, हम सबको होश कर दिया। हुजूर की तशरीफ आवारी ने हम सब होश हुए। সম্মানিত মেহমানরা, আপনারা যারা ইফতার করবার জন্য আসতেছেন সুশৃঙ্খলভাবে আপনারা মাঠে বসে পড়ুন, মুখোমুখি হয়ে বসে যান, কথা বলার দরকার নেই। এখানে আমার গোসে জামান হুজুরকে আপনারা রোজে পাকতে তাকিয়ে আছেন। এই ছেলে তুই মাঝখানে বোতলটা উপর মারতেছে কেন? কেন খেলতে আসছো না? আদব নিয়ে বসে বসুন। এখানে গোসে জামানের দরবারে আসলে আদব নিয়ে আসবেন। ভলান্টিয়ার ভাইরা আপনারা নিশ্চুপে কাজ করে যান। যারা দূর দূরান্ত থেকে আসতেছেন আপনারা সুশৃঙ্খলভাবে মাঠে বসে যান। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা ইফতারি পৌঁছে দেব। হুজুর কো এই গ্যাসের দিন তাহলে চেয়ারটা পেছনে নিলাম, অথবা নিচে নামে এলো। আপনারা যারা এসেছেন আপনারা সুশৃঙ্খলভাবে মাঠে বসে যান। সুশৃঙ্খলভাবে আপনারা মাঠে বসে যান। আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ভাইরা আপনাদের প্রত্যেকের কাছে ইফতারি পৌঁছে দেবেন। কেউ তাড়াহুড়ো করবেন না, বেগমতি করবেন না। আমার গোসে জামান হুজুর কাবলে আলম রওজা পাক থেকে আপনাদের আশা দেওয়া সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন। কেননা এটা সাধারণ কোনো মাদ্রাসা নয়, এটা হুজুর কিবলা আল্লামা কাদরি হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাইহির হাতে গড়া রুহানি জগতের একটা প্রতিষ্ঠান। এটাকে হুজুর কাবলে আলম কালাম করে গিয়েছেন। এটা হলো দায়রাই মোহাম্মদিয়া, দায়রাই গৌসিয়া। সুতরাং এখানে কেউ বেয়াদবিভাবে এই ধরনের কোনো কার্য সম্পাদন করবেন না। অত্যন্ত এহতেরামি আদব নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে বসে যান। পর্যাপ্ত পরিমাণ আপনাদের জন্য তাবরুক ইফতারের ব্যবস্থা আছে। আমাদের ভাইরা দ্রুত গতিতে আপনাদের প্রত্যেকের কাছে ইফতারে পৌঁছে দেবেন।
মেহমানরা আপনারা যারা আসতেছেন আপনারা সকলে বসে যান। আমাদের ভবনের ভাইয়েরা দ্রুত হাত ছাড়িয়ে করে ওই দিক থেকে টাকা নাটা দিয়ে দ্রুত পাঁচ চালো আরেকটু দ্রুত গতিতে ইফতারি পৌঁছে দাও। যারা পানির দায়িত্বে আছো তোমরা পানি দাও। যারা শুধু তাবরুক দিবে আর আপনারা শুধু তাবরুক দিবে। যারা পানির দায়িত্বে আছো তোমরা প্রত্যেকের হাতে এক একটা পানি দিয়ে দাও। পূর্বে মাঠের পূর্বাসে যারা আসছেন আপনারা আমাদের সব বিছানো আছে, সপের দুই পাশে মুখোমুখি হয়ে বসে যান। পূর্বে মাঠের পূর্বাসে যারা আসছেন আপনারা সকলে মুখোমুখি হয়ে বসে যান। আপনাদের কাছে আমরা অল্পক্ষণের মধ্যে ইফতারে পৌঁছে দেব। মাঠের পূর্বাসে যারা ঢুকছেন আপনারা মুখোমুখি হয়ে বসে যান। পানির দায়িত্বে যারা আছো পূর্ব পাশে পানি পৌঁছে দাও। মাটির পূর্বাসে পানি দিয়ে দাও। পূর্বাসে পানি দিয়ে দাও আর পশ্চিম পাশ থেকে এক পাশ থেকে তাবরুক দিয়ে যাও। এক পাশ থেকে দক্ষিণ পাশ থেকে তাবরুক দিয়ে যাও। এই গোলাম কাদের দুইটা লাইনে তাবরুক দাও, দুই লাইনে। পূর্বভাষে যারা ঢুকতেছেন আপনারা মেহরবানি করে মঞ্চে এসে আর ভিড় করবেন। এখানে আর জায়গা নেই, আপনারা এখানে বসে যাবেন। যার যেখানে জায়গা পাবেন সেখানে বসে আমরা সবাই হুজুরের মেহমান, যেখানে জায়গা পাবেন ওখানে বসে যান, মুখোমুখি হয়ে বসে যান। আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ভাইয়েরা সব বেছে দিচ্ছেন। গতকালকে দেখলাম আপনাদেরকে অনেক করে বললাম এখানে আমরা নামাজ পড়বো, আপনার এখানে নিচে কিছু ফেলবেন না। আপনারা সব খাবারগুলোকে নিচে হাঁডিগুলো রাখলেন। আজকে আপনাদের এখানে প্লাস্টিক দেওয়া আছে, একটু দেখেন প্লাস্টিকে দেখেন। এখানে আমরা নামাজ পড়বো, জিকির আজকার হবে, নামাজ হবে, তারপরে এখানে আমাদের তারাবির নামাজ হবে। আপনারা পরিবেশ নষ্ট করবেন না। আপনাদের কাছে করজোর মিনতি করে আরজ করছি আপনারা যাহা খাবেন প্লাস্টিকে রাখবেন, আমরা নিয়ে যাবো। আপনারা সবাই কিছুক্ষণ দোয়া করুন। ইফতারের সময় অত্যন্ত সন্নিকট। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রাহমানির রাহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। ইyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়া লাদ-দাল্লিন। আমিন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়া লা নাওম। লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদি। মান যাল্লাযী ইয়াশফা'u 'indahu ইল্লা বি'idhnihi। يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما قل لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار ذكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ذكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم যারা পূর্ববাসে ঢুকছেন আপনারা সবাই সুস্থভাবে মুখোমুখি হয়ে এক লাইন শেষ করে আর গাড়ি বসবেন, একটা লাইন শেষ করে আর গাড়ি বসবেন, যাতে আমরা তাবরুকিতে আপনাদের জন্য কষ্ট না হয়। আমরা বসে যান, সুস্থ বসে পড়ুন, রোদ পড়ুন, আপনাদের কাছে আমরা অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা তাবরুক পৌঁছে দেবো। ভলেন্টিয়ার ভাইরা আগে একটা লাইন পূর্ণ করে দেবেন, কিন্তু মাঠ ফুরিয়ে যাবে, মাঠে জায়গা হবে না, জায়গা যদি নষ্ট হয়ে যায় পরবর্তী যারা আপনারা বসতে পারবেন না। এখন অলরেডি মাঠ ফুরিয়ে গেছে, আগে একটা লাইনকে আগে আপনারা পূর্ণ করবেন, তারপর আরেকটা লাইনে সুযোগ করে দেবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমার গৌসে জামান হুজুর কাবলে আলমের চতুর্থ উরুসে পাকে হুজুরের কদমে আপনাদেরকে বসিয়ে ইফতার করাতে পেরেছি। মনিবের দরবারে আমরা অসংখ্যবার শুকরিয়া আদায় করছি। সকলে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। জান্নাতি পরিবেশ, মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, সকলে রোজা অবস্থায় হুজুর কাবলে আলমের উরুসে পাক রোজা অবস্থায় মাহে রমজানের রহমতের দিনে, জুমার দিনে এর চেয়ে বড় আমার তার কি হতে পারে? মাহে রমজানে রহমতের দিনে, জুমার দিনে, আসরের নামাজ এর পরে মাগরিবের ইফতারের আগে আল্লাহর হাজার হাজার বান্দারা আমার গৌসে জামান মুর্শিদ করিম আলম বরদার আহলে সুন্নাত শেখুল মাশায়েখ উস্তাজুল আসাতিজা শেখুল ইসলাম আল্লামা হুজুর কাবলে আলমের চরণে বসে আমরা আল্লাহর দরবারে আখেরি মোনাজাত ফরিয়াদ করবার জন্য ইফতারের আগ মুহূর্তে আমরা বসতে পেরেছি, আসতে পেরেছি। সেজন্য আমরা মনিবের দরবারে অসংখ্যবার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, শুকরিয়ার সিজদা আদায় করছি। প্রবাসী আমাদের টিচাররা এবং ভলেন্টিয়ার ভাইরা যারা ঢুকতেছেন এদেরকে সুন্দর করে মুখোমুখি হয়ে বসিয়ে দিন, এক লাইন পূর্ণ করে আগে দক্ষিণ পাশে পাঠিয়ে দিন, দক্ষিণ পাশ থেকে লাইন পূর্ণ হয়ে যাবে, দক্ষিণ পাশে পাঠিয়ে দিন। صلى يا خير الانام واسطے تجیم کرنا کیا یا نبی سلام سلام
मुस्तफा जाने रहमत पे सुने बच में सैयदी मुर्शिदी की बिना अहमद सैयद काज़मी मुझे हरे आला हज़रत पेड़ा तो सरसा मुस्तफा जाने रहमत पेड़ा सुने बच में सैयदी मुर्शिदी के बिना अज़ीज़ हफ़ल कादरी आज हमारे हकीकत पे আপনাদের সামনে তো সামান্য নসিহত এবং আজকে মনোজাত ইফতার মাহফিলে মনোজাত পরিচালনা করবেন দরবারে কাদের চিশতি আজিয়া শরীফের সত্য সম্মানিত সাজ্জাদ নসীম আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত সদর মাহফিল জান মাহফিল রোবন মাহফিল আমার গৌসে জামানের সাজ্জাদ নসীম হুজুর কেবলা আল্লামা শাহ সুফি আবুল ফরাহ মাহমুদ ফরিউদ্দি মাদাজিলুল্লাহ Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Huzur Sayyidina Murshidina Maulana Maulana Waqt Zaman Aziz Millat wa Din Shaykh al-Mushayikh Wahid Allama Muhammad Aziz Bakr Qadir Rahimahullah চতুর্থ বার্ষিক শরীফ এশিয়ার অন্যতম রিজিলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিফাতুল জামিয়া ওয়াসিয়া মিলিয়া এবং কামিল মাদ্রাসা 50তম সালানা জলসা এবং হুজুর কেবলা আলমের প্রতিষ্ঠিত পবিত্র অবস্থিত শরীফের আজকে সমাপনী দিবসে আমরা ঠিক ইফতারকে সামনে নিয়ে ইফতারের ওয়াক্তে সকল ইমানদার রোজাদার মুত্তাকি ফরজগার হুজুর কেবলায়ে আলমের আশেক ভক্ত মুরিদ আল্লাহ দরবারে আমরা ফরিয়াদের জন্য এখন উপস্থিত হয়েছি। আমি আমাদের স্বেচ্ছাসেবক যারা আছে গৌসিয়া আজিজিয়া যুব সংঘের কর্মীদেরকে বলবো যারা ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে বসিয়ে দাও এবং প্রত্যেকের হাতে হাতে আগে ফানিটা পৌঁছে দাও। ফানিটা প্রত্যেক রোজাদার প্রত্যেক মুসল্লির হাতে ফানিটা পৌঁছে দাও। তারপর এরপরে তোমরা তবরুকের প্লেটটা তাদের কাছে পৌঁছে দাও। পানিটা আগে পৌঁছিয়ে দাও। যারা পানি দিচ্ছ তারা পানিটা প্রত্যেক রোজাদার ইমানদার প্রত্যেক মুসল্লির হাতে আগে পানিটা দিয়ে দিবা, তারপর তবরুক দিবা। যাই হোক, আল্লাহ পাক জাল্লা শানহুর দরবারের মধ্যে বেহদ বেশুমার শুকরিয়া আদায় করতেছি। মুনিবের দরবারে শুকরিয়া করার মতো সেই যোগ্যতাও আমাদের নাই, বিশেষ করে আমার নাই। কি করে মুনিবের দরবারে এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করব, আমি নিজেই বাসা খুঁজে পাচ্ছি না। যদি আমার জিন্দগিটা, যদি সারা জিন্দগিটা মুনিবের শুকর গুজারের মধ্যে যদি সেইদার মধ্যে অবনত থাকি, তারপরেও আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় হবে না।